الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، خوشی کی بات ہے کہ ہر محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ اور ولادت پر چونکہ خوشی منائی جاتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خوش رہنے والے ہیں اور جو دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی وجہ سے خوش ہو۔ جملے پر غور کرو، جو دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی وجہ سے خوش ہو، وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ خوش ہو۔ اس لیے کہ ہم جس کے لیے خوش ہیں وہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کے دن بھی ان کی شہنشاہی نظر آئے گی۔ ان کی ولادت پر خوشی منانا یہ بحیثیت مسلمان مومن کے ضروری ہے، خوش ہونا ضروری ہے، چونکہ آپ اللہ کی نعمت ہیں۔ تو میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر مجلس میں مجلس کی نسبت چونکہ میلاد مصطفیٰ سے ہے، اور ہمارے محترم چودھری قربان صاحب نے اس طرح آپ کو بتایا کہ ایک سلسلہ حضور کے میلاد کا ہر جمعرات کو جاری ہے، تو یوں سمجھو کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اس خوشی کا احساس اللہ نے دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ انتہائی کم نصیب ہیں جن کو خوشی کی خبر نہیں کہ خوشی ہے۔ جو خوشی کی خبر کو خوشی محسوس نہیں کر رہے، یہ ان کی طرح ہے کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ لوگ جو ہیں بیوقوف، قرآن میں ذکر ہے، ہیں بیوقوف، لیکن اس بیوقوفی سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ انہیں اپنی بیوقوفی کی خبر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی جاہل ہو یہ بھی نقص ہے، لیکن اس سے بڑا نقص یہ ہے اس کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ میں جاہل ہوں۔ تو ہم اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم اس خوشی کو سمجھ بھی گئے ہیں اور اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کو اب تک خوشی نہ سمجھا وہ اس پر بدعت اور ناجائز ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، الحمدللہ محسوس بھی کر لیا۔ تو یہ ہمارا حصہ ہے۔ اب ہمارا حصہ کسی اور کو تھوڑی مل سکتا ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ تو میں ایک چیز اور بیان کر کے پھر میں چند مسائل آج ذکر کریں گے، کیونکہ آج پھر میرا ایک سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ کہ بچے نے میاں صاحب کا کلام پڑھا، اس کی بھی تھوڑی تشریح ضروری ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ در مرشد دا خانہ کعبہ عاجز ضروری کری۔ اب یہ شعر اگر آپ بے ذوق لوگوں کی مجلس میں پڑھیں گے تو وہ اس کو شرک بتائیں گے کہ مرشد کا گھر اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے، بات سمجھے گا؟ در مرشد دا بولتے نہیں، در مرشد دا خانہ کعبہ۔ بات یہ ہے، میں آپ کو اس کے دو معنی بتاتا ہوں۔
کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ اللہ کا گھر لیکن اللہ کا کوئی گھر نہیں، چونکہ جو گھر میں رہتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، گھر کے اندر خدا نہیں رہتا، چونکہ جو مکان کے اندر رہتا ہے اس کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جب وہ جسم سے پاک ہے تو پھر مکان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، چونکہ مکان کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو، اور جس کا جسم نہیں اس کو مکان کی ضرورت نہیں، اور اللہ کا گھر جو یہ کہے اللہ گھر میں رہتا ہے، یاد رکھو وہ اگر جان بوجھ کے ایسا کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، عجیب بات ہے، گھر اس کا ہے اور یہ سوچو کہ وہ رہتا ہے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا، تو ماننا پڑے گا کہ گھر کو اپنی نسبت دینے کا سبب کیا ہے کہ میرا گھر، گھر کو اپنی نسبت اس لیے دی کہ جس کو خدا سے محبت ہوگی اس کو خدا کے گھر سے بھی محبت ہوگی۔ مثلا میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں لیکن آپ کے مکان کو پتھر ماروں، میری آپ کی محبت میں دراڑ آئے گی کہ میں کہوں آپ توڑے اور بہت محبت ہے لیکن توڑے 2-3 شیشے ضرور پڑنے تو دیکھو پتھر آپ کو تو نہیں لگ رہا، کہاں لگتا ہے؟ شیشے پہ لگتا ہے، چھت پہ لگتا ہے، اینٹ پہ لگتا ہے، تو پتہ چلا اس مکان کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ، اس کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو بتا دیا جس طرح تم میرا احترام کرتے ہو نا، اس گھر کا بھی احترام کرنا، اس احترام کو قائم رکھنے کے لیے اس کو کہا یہ میرا گھر ہے، یہ جبکہ اس کا گھر نہیں۔ تو در مرشد دا خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے، لیکن خانہ کعبہ میں ہوتا کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ کے دل کے اندر اس رب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیوں؟ جب طواف کرتے ہو خدا کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، جب صفا مروہ میں دوڑتے ہو اللہ کی ذات کا احساس ہوتا ہے، جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہو اس کی عظمت دیکھ کے آپ کے آنسو اتر آتے ہیں، یہ عظمت دیکھ کر خدا کی خدائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ خدا کی بارگاہ تک اور خدا کی ذات کی طرف آپ کی روح اور دل کو کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے، چونکہ کعبہ جا کر خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہا در مرشد دا خانہ کعبہ، کہ جس طرح کعبے جا کے کعبے والے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ کعبہ رہنمائی کرتا ہے خدا کی طرف، اسی طرح جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ بھی تمہیں دنیا سے اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نعیہ شریف۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا جو مقصد ہے وہ پیر کے در پہ پورا ہوتا ہے، اور چونکہ خانہ کعبہ میں جانے کے لیے حج کو ضروری قرار دیا کہ حج ضروری ہے اور کعبے کے بغیر حج ہوتا نہیں، اس لیے فرمایا جس طرح حج ضروری ہے اور کعبے جانا ضروری ہے، اسی طرح ایک کامل ولی کے در پر جانا ضروری ہے۔ جب پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا کون ہے اور خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہیں۔ بندے کو رب سے ملانا یہی ولی کامل کا کام ہوتا ہے۔ اب میں ایک بات اور کرتا ہوں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ گیا، تو جب میں گیا طواف کیا، حاضری دی، تو نہ مجھے، میں جب وہاں گیا تو گھر تو نظر آیا، گھر والا نظر نہیں آیا۔
گھر والا نظر نہیں آیا. تو جو اہل اللہ کا نظریہ اور ہوتا ہے. میں اور آپ جاتے ہیں اپنی ایک عادت اور رسم اور اپنی ایک محبت کی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن اہل اللہ ہر چیز میں اپنے رب کا نشان تلاش کرتے ہیں. اللہ کا گھر ہے کہ میں گیا تو کعبہ ملا لیکن کعبے والا نہیں ملا. پھر مجاہدات، ریاضتیں، پھر باطن کی صفائی میں اضافہ کیا. دوسری بار جب جانا ہوا تو گھر بھی دیکھا، گھر والا بھی مل گیا. یہ دوسری منزل ہے، لیکن اس پر منزل ختم نہیں ہوتی. کہا میں تیسری بار پھر گیا، تیسری بار جوبن اور تھے. تیسری بار جب پہنچا تو صرف گھر والا تھا، گھر بھی نظر نہیں آیا. اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ کا مقصد خدا کی ذات تک پہنچنا ہے. یہ وسیلہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے. اور ہر وہ چیز جو آپ کو خدا تک پہنچا دے وہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ ہے. حالانکہ وہ خانہ کعبہ نہیں، لیکن چونکہ کام وہی کر رہا ہے جو کعبے میں جا کے ہوتا ہے، اس لیے اہل اللہ بھی، ان کے آستانے بھی کعبہ کی طرح ہیں. کیوں کہ جب ادھر جاتے ہو وہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں. ذکر و فکر پہ ہم اللہ کی ضربیں لگوا کر مسلسل تسبیحات و تحلیلات میں مشغول کر کے آپ کو نمازیں، نوافل، چاشت، اوابین، تہجد اور نہ جانے کیسے کیسے اوراد اور وظائف دے کر دنیا کے مشاغل میں آپ کے اوقات کو گھٹا کر رب کی بارگاہ میں اوقات بڑھا دیتے ہیں. تو لہٰذا جو کام بیت اللہ میں ہوتا ہے یہی کام مرشد کے آستانے پہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مرشد دا در خانہ کعبہ حج ضروری کریے. تو حج ضروری کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کامل ولی کے آستانے پہ جس طرح حج پہ جانا ضروری ہے حج ادا ہو جائے، اسی طرح کامل ولی کے آستانے پہ جانا ضروری ہے تاکہ رب کی ملاقات ہو جائے. تو یہ آج میں نے آپ کو تشریح کی ہے. آپ سے کوئی کہے کہ یہ کیسی بات ہے تو اس کو یہ جواب دینا جو میں نے آپ کو بھی تشریح کیا ہے. ایک تسی سوکھا کام جڑا تانوں سمجھایا ہن شروع ہوندا ہے اوکھا کام. ٹھیک پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رجل صلی الظہر خمسا. ایک آدمی نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ لی. موضوع چل رہا ہے سجدہ سہو کا. ٹھیک ہے. ایک انسان نے ظہر کی نماز پڑھی کتنی؟ خمسن، 5. خمسہ تو یاد ہے آپ کو؟ خمسہ اور خمسین، ماشاءاللہ. تو ایک آدمی نے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ ہوتی کتنی ہیں؟ 4. ماشاءاللہ. وقعد فی الرابعہ قدر تشہد. اور جو اس نے 5 پڑھی ہے نا اس میں اس طرح پڑھی کہ چوتھی میں جو تشہد نہیں ہوتا، اتحیات چوتھی میں ہوتا ہے نا اتحیات، وہ اس نے پورا پڑھا تھا. وہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. ان تذکر قبل ان یقید الخامسہ بالسجدہ. تو کہا کہ اس کو یاد آیا قبل اس کے کہ وہ 5ویں رکعت کے سجدے کو بھی ادا کر لیتا. 5ویں رکعت کے سجدے کو ادا کرنے سے پہلے اس کو یاد آ جائے کہ یہ تو میں 5ویں پڑھ رہا ہوں. کیا یاد آئے؟ میں 5ویں پڑھ رہا ہوں. عاد الی القعدہ. وہ واپس بیٹھنے کی طرف رخ کرے. کیا کرے؟ بیٹھنے کی طرف رخ کرے، یعنی واپس لوٹے اور بیٹھ جائے. وسلم. اور وہ سلام پھیرے. کیا کرے؟ سلام پھیرے ایک طرف. وَيَسْجُدُ لِسَهْوٍ. اور پھر سجدہ سہو کر لے. کیا کرے؟ تو اس کی نماز ہو جائے گی. ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4تھی رکعت میں اتحیات مکمل کر چکا تو اس نے پڑھا اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا. اب اس نے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا. پھر رکوع میں گیا. رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ پہ گیا. اب سجدے کی طرف جا ہی رہا تھا، سجدہ کیا نہیں تھا.
سجدے کی طرف جا ہی رہا تھا تو اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو میں پانچویں پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ وہیں سے وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے پھر وہ کیا کرے، وہ سلام پھیرے، کیا کرے، سلام پھیر کر وہ 2 سجدہ ساو کرے، سجدہ ساو کر کے پھر تشہد پڑھے، اور جس طرح پڑھتے ہیں سارا وہ پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کب، جب 5ویں رکعت کا سجدہ اس نے نہیں کیا۔ اب مسئلہ ہے وَإِن تَذَكَّرَ بَعْدَ مَا قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ، اگر اس کو یاد آیا 5ویں رکعت کے سجدے کے بعد کے 5ویں ہے، ابھی جو مسئلہ بتایا تھا وہ سجدہ 5ویں کے سجدے سے پہلے یاد آیا، اب مسئلہ کیا ہے کہ 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ تو میں 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں، لا یعود الی الکعبہ، اب وہ کعبے کی طرف نہیں لوٹے گا۔ پہلے میں کیا تھا، وہ کعبے کی طرف لوٹ آیا تھا، چونکہ سجدے سے پہلے اس کو یاد آیا تو حکم کیا ہے، واپس قاعدہ کرے اور نماز سجدہ سہو پڑھ کے ختم کرے۔ اب یہ ہے کہ 5ویں رکعت میں سجدے کے بعد یاد آیا کہ میں 5ویں پڑھ رہا ہوں، تو اب کہا کہ وہ قاعدے کی طرف نہیں آئے گا، وہ قاعدے کی طرف نہیں آئے گا، ولا یسلم، نہ ہی سلام پھیرے گا، بل یضیف الیہا رکعۃ اخری، بلکہ وہ یوں کرے گا کہ وہ جو 5ویں رکعت اس نے پڑھ لی ہے اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی پڑھے گا، اس کو اور پڑھے گا، یعنی 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب 6ٹھی بھی پڑھے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں، غور کر رہے ہو کبھی؟ اگر 5ویں کے سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو کیا کرے گا، بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کرے، نماز ختم کرے، اور اگر 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا تو اب وہ واپس بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا، 5ویں بھی پوری کر کے پھر 6ٹھی بھی پوری کرے گا، کیا کرے گا، 6ٹھی رکعت بھی پوری کرے گا، حتی یصیر شفعا، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں ہو جائیں، کتنی ہو جائیں، 2، یعنی 4 تو وہ اصلی ہے نا، اور یہ 2 ساتھ الگ اور ہو جائیں، پھر کیا کرے، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، تو پھر وہ کیا کرے، آخر میں بیٹھ کے تشہد پڑھے، تشہد پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اسْتِحْسَانًا، اور پھر بطور استحسان کے وہ دوبارہ سجدہ سہو بھی کرے، هو المختار، یہی مختار قول ہے، اور پھر ثم يتشهد ويسلم، پھر وہ تشہد پڑھے اور سلام پڑھے، یعنی سجدہ سہو کے بعد پھر تشہد پڑھے، پھر سلام پھیرے، تو کیا ہوگا، اس کی یہ نماز ہو جائے گی، اور ہوگی کیسے، پھر وہ نماز کیسی ہو جائے گی، چونکہ پڑھنی 4 تھی، کتنی پڑھی ہیں، شاباش، ماشاءاللہ آپ حاضر ہیں، 6 رکعتیں پڑھی ہیں، تو میں الرکعتان نافلہ، یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ نفل بن جائے گی، الرکعتان نافلہ، یہ جو 2 رکعتیں اضافہ ہو گئیں یہ کیا ہو جائیں گی، یہ نفل ہو جائیں گی، ولا تنوبان عن السنت الظہر، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی اصل میں نفل ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ جو 2 اس نے زیادہ پڑھ لی ہیں، یہ وہ جو بعد میں 2 سنتیں پڑھتی ہیں اس کی نیابت نہیں کر سکتی، یعنی اس کی جگہ نہیں کاؤنٹ ہو سکتی، بات سمجھ لیں گے، 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو 2 زیادہ اس نے پڑھ لی ہیں یہ ان کے قائم مقام ہو جائیں، وہ الگ سے دوبارہ پڑھے گا اور یہ 2 نفل اس کے ایکسٹرا ہو جائیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب اس مسئلے کو میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ 4 رکعت زور پڑھ رہے تھے آپ، اتحیات میں بیٹھے آخری رکعت کے اندر، عبدہ و رسولہ تک بیٹھ کر آپ کو یاد آیا، یاد نہیں آیا بلکہ آپ کھڑے ہوئے 5ویں کے لیے، یہ سوچ کر کہ غالباً 3ری کے لیے ہے، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تلاوت کی، پھر رکوع میں گئے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ گیا تو پھر بیٹھ جائیں، کیا یاد آ گیا کہ یہ تو 5ویں پڑھ رہا ہوں، تو کہا کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے تشہد پڑھیں اور پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدہ صاحب کریں، پھر تشہد پڑھیں، سلام پھیریں، نماز مکمل ہو جائے گی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا لیکن کھڑے ہونے کے بعد 5ویں کا سجدہ بھی کر گیا، پہلے مسئلے میں سجدہ نہیں کیا تھا،
یہاں پر کیا ہے، اس نے سجدہ بھی کر لیا، اب یہ واپس نہیں بیٹھ سکتا، اب یہ وہ 5ویں رکعت پوری کرے، اس کے ساتھ چھٹی بھی پڑھے، چھٹی پڑھ کر پھر یہ کیا کرے، آخر میں تشہد پڑھے، تشہد پڑھ کے سلام پھیرے، پھر 2 سجدے صاف کرے، پھر تشہد پڑھے، پھر باقی سارا درود شریف اور دعا پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیرے۔ اس میں 4 اس کے فرض ہو جائیں گے، 2 اس کے نفل ہو جائیں گے، اور یہ 2 نفل بعد میں جو فرضوں کے بعد 2 سنت ہوتے ہیں اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، وہ اس کو الگ سے ادا کرنے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آتی ہے؟ اب سنو، قالوا فی العصر لا یضم الیہ السادسہ، کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں وہ چھٹی رکعت ساتھ نہ ملائے، وکیلا یضم، اور بعض نے کہا نہیں اس کو ملا سکتے ہیں چھٹی رکعت بھی، وہو الاصح، اور یہی صحیح قول ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ظہر میں 4 رکعتوں کے بعد 5ویں پڑھ لی پوری سجدے کے ساتھ، آپ کو میں نے یہ بتایا کہ رکعت کب پوری ہوتی ہے؟ جب تک سجدہ نہ ہو رکعت پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، جیسے ہی سجدہ ہو جاتا ہے اب وہ 5ویں ہو گئی۔ تو یہ کہتے ہیں عصر کے اندر اگر اس نے ایسا کیا تو عصر میں معروف قول ہے نا کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، تو یہ 2 بعد میں جو ہوتے ہیں نفل ہوتے ہیں، تو عصر کے بعد ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ اس کو وہ 5ویں پر ہی سلام پھیرے، اور بعض نے کہا نہیں وہ چھٹی بھی ساتھ ملا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا یہی صحیح قول ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ عصر کے بعد جو اس کی 2 رکعتیں کاؤنٹ ہوں گی وہ نفل کاؤنٹ ہوں گی، اور عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا مسئلہ؟ اب اس کے جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ لأن التطوع، اس لیے کہ جو نفل نماز ہے، انما یکرہ بعد العصر، یہ عصر کے بعد جو مکروہ ہے نا، یہ اس حالت میں ہے اذا کان عن اختیار۔ اب سنو مسئلہ، عصر کے بعد نفل پڑھنا اپنے اختیار سے یہ مکروہ ہے، اپنے چاہتے ہوئے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ اختیار، اور جب کہ وہ اختیار کی وجہ سے نہ ہو، اس کے اختیار میں ہی نہ ہو اور وہ نفل پڑھ لے تو پھر فلا یکرہ، وہ مکروہ نہیں۔ اب یہ جو اس نے عصر کی 4تھی رکعت کے بعد 5ویں پڑھی، اختیار سے پڑھی تھی؟ نہیں، 5ویں تو اس نے تب پڑھی ہے اس کو یاد ہی نہیں تھا، بلا اختیار پڑھی ہے اس نے۔ کیا پڑھی؟ بلا اختیار پڑھی۔ اختیار تو یہ تھا نا کہ عصر کی نماز ختم کر چکا، اب وہ کہتا نا میں نفل پڑھتا ہوں، میں نفل پڑھوں گا، یہ اختیار ہے۔ اور وہ جو دوسری صورت ہے، اس نے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور 4تھی رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا 5ویں کے لیے، اور اب یہ اختیار سے تو نہیں تھا نا، بھولے سے تھا۔ تو فرمایا جب بھولے سے ہو تو پھر یہ عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ نہیں، لہذا عصر کے بعد بھی وہ 2 رکعتیں پڑھے اور انشاءاللہ وہ عصر کے بعد اس کو نفلوں کا ثواب مل جائے گا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عصر کے بعد بھی کوئی ایسے نفل ہیں جو جائز، پتہ ہے نا، معروف مسئلہ ہے نا کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات پھر یاد رکھو، عصر کے بعد نفل جائز نہیں اختیار کے ساتھ، لیکن قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، قضا نماز پڑھنا بولو نا، عصر کی نماز پڑھ لی ہے تب بھی قضا نماز پڑھو، عصر کی نماز نہیں پڑھی تب بھی قضا نماز پڑھو، یہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ اب یہ کہتے ہیں وفی الفجر، فجر میں مسئلہ سنو، جب فجر کی اذان ہو جائے نا تو فجر کی اذان کے بعد سوائے 2 نفلوں کے، جس کو ہم 2 سنت کہتے ہیں، کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جب طلوع فجر ہو جائے، کیا طلوع فجر وہ ہوتی ہے آپ کی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ روزہ بند کرتے ہو، اس کے بعد سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور کوئی نفلی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ سنتوں کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفلی عبادت ہے،
سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پہلے سنتوں کے بیان میں گزر چکا ہے کہ اصل میں یہ جو سنتیں ہیں فقہاء ان کو نفلوں کے باب میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سنو، وفی الفجر، فجر کی نماز کا حکم کیا ہے کہ اس میں 2 نفلوں، یعنی وہ نفل جو سنت ہیں اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں عصر کا مسئلہ تو وہ تھا، یہ فجر میں کہ وفی الفجر اذا قام الی الثالثہ، اب ہوا یہ کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 فرض کی بات ہو رہی ہے، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، 2 کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، بعدما قعد قدر التشہد، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ جو تیسری کے لیے کھڑا ہوا اس میں دوسری میں تشہد پورا پڑھ چکا تھا، اور تشہد کتنا ہوتا ہے؟ عبدہ و رسولہ تک، اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ، تو انہوں کہنا چنگا نہیں لگتا، اتحیات سے لے کر یہ ہوتا ہے تشہد۔ تو جس نے اتنا پڑھ کے پھر کھڑا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ اتنا پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا، وَقَيَّدَهَا بِالسَّجْدَةِ، اور تیسری رکعت میں سجدہ بھی کر دیا۔ تیسری رکعت میں کیا کیا؟ تو تیسری رکعت میں جب سجدہ ہو گیا تو فرمایا لا یضم الیہا رابعہ، تو فجر میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تیسری رکعت اس نے پڑھ لیا نا، سجدہ بھی کر لیا، اب اس کے ساتھ چوتھی نہیں ملائے گا، وہ اس کے بعد اسی طرح سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کر کے وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ یہ کس صورت میں کہ جب اس نے دوسری رکعت کے بعد اتحیات پوری پڑھ لی تھی، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی تھی۔ اچھا، اب فرمایا وَإِذَا لَمْ يَقْعُدْ قَدْرَ التَّشَهُدِ فِي الْفَجْرِ، لیکن اگر فجر میں وہ اتحیات کی قدر اس نے وہ بیٹھا نہیں، اتحیات کی قدر وہ نہیں بیٹھا، اتحیات کی قدر کتنی ہوتی ہے؟ اتحیات سے لے کے عبدہ و رسولہ تک جتنا پڑھا جاتا ہے نا، اتنی دیر وہ نہیں بیٹھا۔ پہلے میں جو مسئلہ بتایا اس میں بیٹھا تھا، اب جو مسئلہ ہے اس میں اتنا نہیں بیٹھا جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے، تو پھر کیا وہ کھڑا ہو گیا کس چیز کے لیے؟ تیسری کے لیے۔ بطل فرضہ بترک القعود علی الرکعتین، تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض تھا، 2 رکعتوں کے بعد کیا تھا؟ بیٹھنا فرض تھا، چونکہ آخری قعدہ فرض ہوتا ہے، تو اس نے قعدہ نہیں کیا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو فرمایا کہ اب اس کے 2 فرض ختم ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یاد رکھو، یہ جو 5ویں رکعت کے لیے آپ اٹھتے ہو نا زور کے بعد، یا فجر میں دوسری کے بعد اٹھتے ہو تیسری کے لیے غلطی سے، اگر آپ اتحیات کی مقدار نہیں بیٹھے تو پھر وہ جو میں نے مسئلہ بھی بتایا نا سارا پیچھے کہ تم 5ویں پڑھو 6ٹھی پڑھو، یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھی رکعت کے بعد اور دوسری رکعت، جیسے فجر کی دوسری کے بعد اور فجر کی ظہر کی چوتھی رکعت میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں جو آدمی تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا اس کی وہ نماز ختم ہو گئی۔ یہ رعایت کب ہے؟ جب یہ فرض پورا کر چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو، اتنی دیر بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو۔ تو اب اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ 5ویں ساتھ ملائے 6ٹھی ساتھ ملائے، اور عصر میں بھی 5ویں ساتھ ملائے 6ٹھی ساتھ ملائے، اگر اس نے 5ویں کا سجدہ کر لیا ہے۔ لیکن اگر اس نے اتحیات ہی نہیں، اتحیات کی مقدار بیٹھا ہی نہیں، پھر اس کی وہ نماز ختم ہوتی ہے، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنا، مغرب کی تیسری رکعت کے بعد بیٹھنا اور فجر کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ کو بتا دیا، اور پھر فرمایا وَالتَّنَفُّلُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِأَكْثَرِ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ، اور فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ جو سنتیں ہیں کوئی نفل پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس لیے یہ کراہت زیادہ ہے،
اس لیے فجر کے بعد جتنے تیسری رکعت پڑھ لی ہے نا اتحیات بیٹھنے کے بعد، تو وہ بس اس کے بعد پھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات مکمل کرے سرے سے، تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو نماز ہے بولو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں آج یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ خوش نہیں ہوئے ماشاءاللہ۔ آپ کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ سجدہ سہو کا جو مسئلہ ہے یہ ختم نہیں ہوا، ابھی اس میں کچھ ٹائم اور لگے گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو پھر جو سا چیپٹر آگے آئے گا انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور اس محفل میں آنے والوں کو اللہ برکتیں، عظمتیں اور اپنے ذکر کی لذتیں عطا فرمائے۔ اور آج کا کن کی طرف سے پروگرام؟ ساجد صاحب، ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت اچھے نیک شریف النفس، ہمارے حاجی صابر صاحب اور الطاف صاحب کے اقارب میں سے ہیں، اور یہ دونوں جو درویش بابے ہیں بڑے باوفا، اور بڑی میں ہوں یا نہ ہوں یہ پکے لوگ ہیں، جب میں ہوں یا نہ ہوں یہ محفل ذکر میں آتے ہیں، اس لیے مجھے ان سے محبت ہے۔ اس لیے محبت نہیں ہے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے میں ہوں یا نہ ہوں یہ آتے ہیں، تو یہ آنا چاہیے ماشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.